بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا نے فرسٹ فلور کمرے کا لاک کھولا تو وہاں خون کے نشان تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی بو بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ میں اور بھائی بو کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگے اور روم سے باہر نکل گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں مل کر فرش دھو لو اچھی طرح۔ یہاں ایک جانور مر گیا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ ابا کے سامنے کبھی کسی نے کچھ بولا ہے جو آج ہم بولتے؟ میں اور بھائی دونوں فرش دھو کر اپنا روم سیٹ کرنے لگے۔ اسی کام میں سحری کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ میں اور بھائی نیچے آ کر سحری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سحری اور نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کی۔ تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ میں اس وقت یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ ابا بھی اپنی جاب پر چلے گئے۔ دن بھر اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہیں۔ افطار کے بعد جب رات کا کھانا کھا کر ہم سب سو چکے تھے اپنے اپنے پورشن اور کمروں میں، اماں کو ایسا لگا کہ میں نے ان کا انگوٹھا پکڑ کر انہیں گھسیٹا ہے۔ وہ بری طرح چیخنے لگی تو میں اور بھائی اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ بہنیں بھی اماں کے چیخنے پر بہت زیادہ خوف زدہ تھیں۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا ہے کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا اور چھوٹا بھائی مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ساتھ نیچے آئے تھے۔ وہ بھی اماں کی آواز سن کر۔ میں نے کہا، اماں میں تو ابھی اوپر اپنے کمرے سے آ رہا ہوں، آپ کی آواز سن کر میں بھلا ایسے کیوں کروں گا؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں میری بات پر غصے سے کہنے لگیں، میں نے خواب نہیں دیکھا، جو کہہ رہی ہوں سچ ہے۔ ابا فوراً ہی اپنی گرجدار آواز میں بولے، بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو سو جاؤ اب، سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، کچھ دیر آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، پھر سو نہ سکے۔ کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ روز کے معمول کے مطابق اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ افطار کے بعد رات کا کھانا سوچا کہ کھلی فضا میں کیوں نہ کھایا جائے، یعنی چھت پر، تو ہم سب کھانے کا سامان چھت پر لے گئے۔ اماں ہائپر ٹینشن کی مریض ہیں تو کھلی فضا میں رہنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے۔ باقی کے برتن اٹھانے کے لیے چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو وہ بیچاری خوف کے مارے بہت زور سے کانپ رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ مجھے زور سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ اب اور میں نے اسے اس کا وہم بتا کر نیچے لے گیا۔ اگلے دن دوسری بہن کچن میں کھانا پکا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا نوچنے کے باعث اور ڈر گئی۔ اس نے اماں اور چھوٹی بہن کو بتایا تو اماں اور بہن بھی گھبرا گئیں، کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنے کی بہت آوازیں آتی تھیں۔ کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا، دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اماں بہنیں تینوں بری طرح سے خوف زدہ ہو چکی تھیں۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کا وہم بتا کر چپ کروا دیا کرتے تھے۔ ان سے بات کرنا ہی فضول ہوتا تھا۔ میں نے ان سب باتوں کو وہم کے طور پر ہی لیا۔
چھوٹا بھائی بھی ان سب پر باتوں پر سنجیدہ نہ تھا، جبکہ برتنوں کی گرنے اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم نے بھی سنی تھی۔ بریانی ہم سب بہت شوق سے کھاتے تھے۔ میں نے فرمائش کر دی کہ آج افطار میں بریانی بنا لو۔ میں کھجور رکھ کر، شربت ہی پی کر، نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور سوچا کہ آج بریانی سیر ہو کر کھاؤں گا۔ میں نے کہا، بہن تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھاؤ، میں بس ابھی اوپر آتا ہوں۔ میری بہن نے ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی غائب ہو چکی تھی پلیٹ سے۔ میں خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور بہن سے کہنے لگا، اس خالی پلیٹ کا اب میں کیا کروں؟ جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئی، تم میرے لیے دوسری پلیٹ میں نکال کر رکھ دیتی۔ میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی کہ بھائی، میں ابھی تو پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آپ کے کمرے میں رکھ آئی ہوں، بھلا میں ایسے کیوں کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے کہا، تو بریانی پھر کہاں غائب ہو گئی؟ چلو مجھے پھر نکال دو۔ میری بہن کچن میں بریانی لینے گئی تو بریانی کا دیگچا ہی غائب تھا۔ میں نے پھر پورا گھر ڈھونڈا لیکن بریانی کا دیگچا کہیں نہ ملا۔ چھت پر برتن گرنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر وہاں گیا۔ بریانی کا خالی دیگچا وہاں پر پڑا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اسی سینٹر کے علاقے میں نئے تھے، محلے والوں سے اتنے تعلقات بھی نہ تھے۔ ہمارا گھر بیچ میں تھا، دونوں طرف پڑوسی تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت تو وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر آ جاتے تھے، مگر رات کے وقت اس پوری گلی کے لوگوں میں نے کبھی بھی ان کے گھروں کی چھتوں پر نہیں دیکھا تھا۔ بس ہم لوگ ہی اپنی گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں سے مل کر واپس گھر آ رہا تھا کہ ابو نے پڑوسی انکل کو باہر دیکھا تو سلام کر کے ہاتھ ملایا، پھر اپنا تعارف کروایا، میرا نام بلال ہے، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، میں 1.5 ہفتے سے شفٹ ہوا ہوں، ہم سب اپنی اپنی اسٹڈی میں مصروف ہیں، پھر رمضان کا وقت بھی ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، پھر شفٹنگ بھی مصروف رہے تو آس پڑوس ملنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر انکل کہنے لگے، بیٹا میں تو 15-16 سال سے یہاں پر رہتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خریدا؟ انکل کی بات سن کر میں چونکا، میں کچھ سمجھا نہیں انکل آپ کی بات۔ انکل بولے، بیٹا بلال، یہ گھر تقریباً 16-17 سال سے بند ہے، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا، جب سے ہم اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ یہ گھر اسیب زدہ ہے، یہاں تو اسیب کا بسیرا ہے، یہاں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد اس گھر میں جو تالا لگا ہے اب آپ لوگوں کے آنے سے ہی کھلا ہے۔ رات اس گھر سے چیخنے چلانے اور قہقہاؤں کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہیں، برتنوں کے گرنے کی آوازیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ رات مغرب کے بعد اس گلی میں کوئی بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کی چھت پر ایک نادیدہ مخلوق نظر آتی ہے جو سب کو ڈراتی ہے، منع کرتی ہے کہ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر نہیں جاتے، اب کیسے رہ رہے ہیں وہاں؟ بیٹا میری بات مانو تو جلدی سے گھر کو خالی کر دو، اس گھر میں جن نادیدہ چیزوں کا بسیرا ہے، نہ وہ آپ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ بہت کچھ ہے۔ رات کے بعد اس محلے کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے کی وجہ سے انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے آس پڑوسی کے سبھی لوگوں سے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ اس گھر کے بارے میں سب نے تقریباً وہی بات کہی تھی جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے انکل نے بتائی تھی۔ مزید معلومات کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کسی لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ لڑکی کے والدین کا اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، کافی جائیداد کی بھی اکلوتی وارث تھی۔ اس نے کسی لڑکے سے شادی کر لی
وہ کراچی شاہ فیصل کے علاقے میں سینٹر میں سیٹل ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے جائیداد کے لالچ میں فرسٹ فلور کے کمرے میں اس لڑکی کو کمرے میں بند کر کے بری طرح سے قتل کر دیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر اس کے شوہر پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ یہ گھر کسی طرح بیچ کر وہ ساری جائیداد لے کر کراچی سے چلا گیا۔ جس نے یہ گھر خریدا وہ اس کمرے میں خون دیکھ کر گھر کو تالا لگا کر چلا گیا۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہا۔ 17 سال سے یہ گھر بند ہے۔ سالوں بند رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ گھر آسیب کا بسیرا بن گیا ہے۔ اس پڑوسی کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کی چھتوں پر جانے سے بھی گریز کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے تو وہ مخلوق نظر آ کر بھیانک روپ میں ڈراتی ہے۔ یہ ساری معلومات جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے گیا اور انہیں سب کچھ بتایا تو ابا کہنے لگے، مجھے تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتہ تھا، تم پریشان نہ ہو، اس بات کا ذکر اپنی ماں اور بہنوں سے مت کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، ابا آپ کو سب کچھ پتہ تھا تو آپ نے یہ گھر خریدا ہی کیوں؟ اگر اس مخلوق نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میری بات سن کر ابا غصہ کرتے ہوئے بولے، بس کرو بلال، اس طرح کی باتیں اللہ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اچھا بس اب اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ یاد رہے ماں اور بہنوں سے مت کرنا یہ بات۔ ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا کہ کھانا بنا کر رکھو، پورا کھانا برتن سمیت غائب، کوئی تھپڑ مارتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا اور پھر ادھر ادھر دیکھو تو کوئی نظر بھی نہ آتا۔ خیر ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیہ چادر لے کر سونے گیا۔ رات کو میں نے چادر بچھائی، تکیہ لگایا، لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان اور چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہت ہی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میری نظر پڑوس کے گھر کی چھت پر پڑی جو ہماری چھت سے ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ساڑی پہنے ہوئے عورت مجھے مستقل دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے اپنے بھویں اچکا کر اشارہ کیا۔ میں بس اس کو ہی دیکھ رہا تھا کہ 3 بار اس نے اپنے بھویں اچکائے تو میں نے پہچان لیا کہ انکل کی والدہ ہیں۔ تو وہ مستقل مجھے دیکھ رہی تھیں تو میں نے انہیں مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے، چہرہ بھی بگڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی خاتون انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو مر چکی ہیں۔ وہ مجھے مستقل گھور رہی تھی۔ ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں پسینے میں نہا چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کر کے درود شریف پڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھیں کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مغرب کے بعد چھت پر نہ جانا۔ ابا کی بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا۔ مجھے وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز سے ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے بڑھ جاتا تو محسوس ہوتا تو نیچے آ جایا کرتا تھا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہیں چھوڑا۔ اسی طرح آسیب زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی اس نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یا ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یا ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر جاؤ ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک اسٹرانگ آدمی تھے، نماز، عبادت گزار اور تہجد گزار تھے۔ وہ اس مخلوق سے روبرو باتیں کیا کرتے تھے۔
ایک دن اماں باتھ روم میں گئیں تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ گر گئیں۔ بہنوں نے جا کر انہیں اٹھایا۔ ہم انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ اس نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیا، ایک نیا گھر ڈھونڈا اور اس گھر کو ہم نے کم قیمت میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد نئے گھر میں ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جس کو یہ کہانی پسند آئی ہو اس پوسٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔